وقت سے کم ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے پاکستان کی معاشی صورتحال اور IMF کے پاکستان کے پروگرام کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پر گفتگو ہماری جاری تھی۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید ترین بحران کا شکار ہے، لیکن اب تشویش کی بات یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، خدشہ بڑھ رہا ہے اور خدا نخواستہ پاکستان آج نہیں تو کل ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ تمام ماہرین کی یکساں رائے ہے۔ پاکستان کی معیشت کو IMF کا ہی سہارا ہے، لیکن پچھلے 5 ماہ سے IMF اور حکومت کے درمیان پروگرام کا نواں جائزہ دور بھی مکمل ہوا میں معلق نظر آتا ہے اور مکمل نہیں ہوا ہے۔ $1 ارب کی قسط کی بحالی تو درکنار، ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا دور دور تک پتہ نہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں بزنس مین اور غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک مرتبہ پھر نہ جانے کون سی دفعہ یہ تھی اظہار کیا، اس خوشدلی کا اظہار کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک عنقریب پاکستان کی مالی مدد کے وعدوں کو پورا کر دیں گے، جس کے بعد IMF سے ڈیل مکمل ہوگی اور معیشت بہتری کی طرف چل پڑے گی۔ دوسری جانب IMF بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے $6 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کو اپنے دوست ممالک کی مدد سے پورا کرنا ہوگا۔ گزشتہ روز IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کرے تاکہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کے علاوہ پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں مثلاً ورلڈ بینک، ADB سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خاص طور پر چین سے بھی مالی مدد چاہیے۔ IMF کے مطابق بیرونی شراکت داروں کی بروقت مالی امداد نوے جائزے کی کامیابی یقینی بنانے میں اہم ہوگی۔ ان مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم ہم اٹھا سکیں گے۔ اس پوری صورتحال پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی کاروباری امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ اب ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا، IMF پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے یا پاکستان نے IMF سے منہ موڑ لیا ہے یا کہیں بیچ کی کوئی صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ IMF نے پاکستان سے منہ نہیں موڑا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ PTI کی حکومت کے تھے یا پھر PDM کی حکومت نے آ کے کیے، وہ پاکستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو IMF ہے وہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، وہ بھی بات فیکچولی اس حد تک درست نہیں تھی، ہاف ٹروتھ تھا، کیونکہ جس چیز کو یہ گول پوسٹ چینج کرنا کا کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہم نے پاکستان نے ایک IMF سے ہمارا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ سرکولر ڈیٹ میں جو اس مالی سال میں اضافہ ہوگا وہ صرف 75 ارب روپے کا ہوگا۔ تو جب آپ ریویو ٹاکس میں گئے تو آپ 952 ارب روپے کا وہاں پہ ایک پلان لے کے چلے گئے جی کہ اتنا اضافہ ہوگا ایک سال میں، تو اس کو کور کرنے کے لیے اگر IMF آپ کو کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو، اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ کو IMF کہتا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو سرچارج ہے وہ لگاؤ، تو آپ اس کو گول پوسٹ چینج کرنا نہیں کہتے۔ اب یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا جو پچھلا ریویو تھا 8واں ریویو، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ 2 ماہ کی یا 1.7 منتھس آف جو امپورٹس ہیں اس کے کور کے برابر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے، پھر ایکسٹرنل ڈیٹ پری پیمنٹس آپ نے کرنی ہے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں سامنے آپ رکھتے ہیں اور آپ کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے پاکستان اور IMF کا کہ $6 ارب پاکستان کو مزید چاہیے اپریل سے لے کے جون تک اگر وہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے، تو کیا یہ IMF آپ سے غلط مطالبہ کر رہا ہے کہ $6 ارب آپ ارینج کریں؟ کیونکہ جو پاکستان کا کوٹا ہے اس کے مطابق تو جتنا IMF آپ کو لینڈنگ کر سکتا تھا وہ IMF اس کوٹے کے مطابق آپ کو لینڈنگ کر رہا ہے۔ اب IMF کا پروگرام بھی بحال ہو جائے، $1.1 ارب کی قسط بھی دے جائے، اس کے بعد بھی اگر پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے تو پھر یہ نہ IMF کے لیے ٹھیک ہے نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے۔ تو پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہم سعودی عرب کے پاس گئے کہ ہمیں $3 ارب چاہیے، وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، ہم آپ کو $2 ارب دے سکتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر آفس نے یہ ایک دعویٰ کیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کو $1 ارب مزید دینا چاہتا ہے، تو $3 ارب ہم نے یہ اکاؤنٹ کروائے تھے IMF کو۔ تو اگر ہم ہی نہیں لے پا رہے بیکاز آف پرابلمز اور ایشوز جو ہمارے دونوں ممالک سعودی عرب یا پاکستان ہو یا متحدہ عرب امارات یا پاکستان ہو اس میں ہے، تو یہ IMF کا قصور نہیں ہے۔ اب کیا کس نے کہا تھا پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ فیول سبسڈی 50 روپے فی لیٹر آپ اناؤنس کر دیں؟ کیا IMF نے کہا تھا؟ جتنی بھی آپ ایگزامپلز ہیں آپ یہ اگر لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے کیا خیال ہے شہباز رانا صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی یہ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے،
اس وقت یہ پروونسز کے تحت اسٹرکچر کیا ہے، مگر یہ 100 ارب روپے مفت آٹا اسکیم کے لیے بھی تو رکھے گئے ہیں نا، یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کی روح کے مطابق تو بات نہیں ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں جو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایسٹر پیریز کی لاسٹ ویک، جس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے اپنی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی تھی، اس کے اندر ان کا ایک جملہ تھا کہ ہم ایگریگیٹ جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے۔ تو جو کیش سرپلس ایک دینا ہے صوبوں نے، جو بجٹ کے وقت 750 ارب روپیہ تھا، اس کی بیس کے اوپر آپ کا پرائمری بجٹ کا ایک سرپلس کا 153 ارب روپے کا ہدف طے ہوا۔ ہم نے پورے یہ جو مالی سال تھا اس کے دوران ہم نے وہ جو پلان آئی ایم ایف سے طے ہوا تھا اس سے ہم نے ڈیویٹ کیا۔ ابھی جو نواں ریویو ہے اس میں وہ جو سرپلس کامران خان صاحب ہم نے 153 ارب روپے کا دینا تھا، وہ آئی ایم ایف نے تھوڑی سی آپ کو لچک دکھائی اور وہ 465 ارب روپے کے پرائمری خسارے کے اوپر وہ ایگری کر گیا۔ لیکن وہ جو 465 ارب روپے کا پرائمری خسارہ اوور آل ہوگا، اس کے پیچھے کوئی 560 ارب روپے کا صوبائی کیش سرپلس چاروں صوبوں سے چاہیے کیومولیٹیولی۔ تو اس میں سے اگر آپ 74 ارب یا 73 ارب روپیہ نکال لیں، 53 ارب روپیہ پنجاب میں اور 19 ارب روپیہ خیبر پختونخوا میں، تو پھر آئی ایم ایف کا تو یہ آپ سے سوال کرنا جائز ہے نا۔ تو پھر تو وہ جو آپ نے ایون کے ریوائز ابھی آپ نے 6 ہفتے پہلے ہدف ان سے طے کیا تھا پرائمری بجٹ خسارے کا 465 ارب روپے کا، وہ بھی آپ کا جو ہے یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اس وقت تو پروگرام سٹک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریسٹور ہوگا بھی نہیں ہوگا، اب ہوگا کب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا فال بیک پوزیشن ہے ڈار صاحب کی؟ کچھ تو بناتا ہے نا آدمی جب کہ اس قسم کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ ہماری فال بیک پوزیشن ہے، یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، وہ کوئی ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کامران خان صاحب اگر پروگرام ریوائیو ہوگا تو 2 ہی شرطوں پہ ہوگا۔ فیول سبسڈی واپس لے لیں، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ 6 ارب ڈالر کا انتظام کر لیں، اور کچھ شرح سود کا بھی اگر مسئلہ وہ 4 اپریل کو کلیئر ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا، جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، میرے جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یہ سورسز ہیں منسٹری آف فائنینس میں، انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن میں، ڈپلومیٹک سورسز، میں نے ابھی تک پلان بی کی بات کہیں نہیں سنی۔ مجھے نہیں پتا، ایٹ لیسٹ میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی پلان بی بن گیا ہے یا نہیں بن گیا۔ ہاں ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف نہیں ہوگا، جو ہمارے حکومتی حکام ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ہم پھر بھی کر لیں گے، کیسے کریں گے ہمیں نہیں پتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے چائنا سے نومبر 2022 میں، تو انہوں نے میڈیا سے بات کی اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 13 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کر لیا۔ وہ چیز آج تک میٹیریلائز نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹر گورنمنٹل جو ایک ٹرانزیکشن ایکٹ بنایا گیا، ایک بڑا ایک فاسٹ ٹریک سے پرائیویٹائزیشن کرنے کا ایک قانون بنایا گیا کہ جی ہم متحدہ عرب امارات ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے اثاثے جو بفتہ اسماعیل کے زمانے میں بنا تھا۔ جی بالکل نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا، شہباز شریف صاحب نے بنایا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا جو آرڈیننس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن ہو۔ یہ بھول گئے وزیر اعظم صاحب کے مسئلہ پرائیویٹائزیشن کے آرڈیننس کا یا انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 کا نہیں ہے، مسئلہ اس ایٹیچیوڈ کا ہے، مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے۔ اگر میں بہت ساری ایسی جو انٹرنل کی میٹنگز ہوئی ہیں جن کی مجھے ان کی وہ کنورسیشنز کا ڈسکشنز کا پتہ چلتا ہے، جو حکومت یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اس نے ایک غیر ملکی ایئر لائن کو A380 جہاز کے لینڈنگ رائٹس دینے ہیں پچھلے 10 ماہ میں یا تقریباً 1 سال میں، وہ حکومت کیا پرائیویٹائزیشن کرے گی، وہ حکومت کیا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کرے گی، وہ حکومت کیا پلان بی تیار کرے گی؟ تو انفارچونیٹلی ہے، اگر میں غلط ہوں تو حکومت مجھے کریکٹ کرے کہ مجھے کم از کم ابھی کوئی پلان بی نظر نہیں آ رہا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ شہباز رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔